السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہم پڑھ رہے ہیں سورسز آف نالج، اور پچھلے لیکچرز میں ہم نے پڑھا کس طرح سے سینس پرسیپشن، سینس ایکسپیرینس ایز اے سورس آف نالج، اینڈ کس طرح سے جو ریزن ہے وہ ایک بہت اہم مستند سورس آف نالج ہے۔ آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے استناد کو۔ استناد یا اتھارٹی از آلسو سورس آف نالج۔ استناد کو انگلش میں اتھارٹی کہا جاتا ہے، اور استناد کا جو لفظ ہے اردو میں وہ سند سے نکلا ہے۔ سند جیسے سرٹیفکیٹ، جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں میٹرک کی سند مل گئی ہے، یعنی کہ سرٹیفکیٹ مل گیا۔ سرٹیفکیٹ مینز یو آر سرٹیفائڈ ٹو ہیو دیٹ سورٹ آف نالج فار واٹ یو آر سرٹیفائڈ۔ سو استناد کا مطلب یہ ہے دا پرسن ہو از ہیونگ دیٹ سرٹیفکیٹ، تو اس پرسن کو ہم اتھارٹی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس میٹرک کی سند ہے تو دیٹ مینز یو آر اتھارٹی آف میٹریکولیشن۔ اس سورس آف نالج میں سے کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کی ضرورت ہمیں اس لیے پیش آتی ہے کہ وہ تمام مشاہدات اور تجربات جس کا ہم براہ راست ڈائریکٹ ایکسپیرینس نہیں کر سکتے، ہم ڈائریکٹ علم حاصل نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں کسی ایک میڈیٹر کی ضرورت پڑتی ہے، ایک میڈیم کی ضرورت پڑتی ہے، جس کو کہ ہم اتھارٹی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے اینشنٹ ایجز میں کیا ہوا، یعنی کہ سارے ہماری پرانی جو ہماری دور تھا، قدیم دور، اس میں کیا ہوا، کون سے واقعات پیش آئے، کون سے معاملات پیش آئے، اس دور کا انسان کیا کرتا تھا، کیا سوچتا تھا، کیا لکھتا تھا، کیا پڑھتا تھا، یا ہمارے سے پہلی نسل جو ہے اس کو کس قسم کے مسائل کا سامنا رہا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ وہ تمام تر علم جو کہ ہمارے ماضی سے متعلق ہے، یا ہماری کسی دوسری کمیونٹی، اس وقت امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کے حالات ہیں وہاں پر، جو لوگ ہیں ان کی سفرنگز کیا ہیں، ان کے پرابلمس کیا ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ظاہری بات ہے انسان کسی وقت میں کسی ایک ہی جگہ پر ہو سکتا ہے، تمام تر علم کا احاطہ ایک فرد واحد نہیں کر سکتا، تو جو تجربہ اس کے براہ راست جو علم اس کے تجربے میں نہیں آتا وہ ہمیں اتھارٹی کے ضرور حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس اتھارٹی میں بکس شامل ہیں، یعنی بکس جو ہیں وہ ایک جنریشن کو دوسری جنریشن سے جوڑتی ہیں، ایک جنریشن کا جو نالج ہے اس کو دوسری جنریشن تک ٹرانسفر کرتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک کمیونٹی کو دوسری کمیونٹی سے جوڑتی ہیں، یعنی ایک کمیونٹی کی ثقافت، سوچ، سمجھ، اس کا فکر، اس کا علم جو ہے وہ دوسری کمیونٹی تک ٹرانسفر کرتی ہیں، تو اس کو ہم اتھارٹی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے میگزینز ہیں، ہمارا جو پرنٹ میڈیا یعنی ہمارے اخبارات وغیرہ ہیں، اس کے بعد ہمارا الیکٹرانک میڈیا جس کے تھرو ہمیں پوری دنیا بھر کی خبریں، دنیا بھر کی معلومات، دنیا بھر کی جو انفارمیشن ہے، جو اطلاعات ہیں وہ ہمیں فراہم کی جاتی ہیں، کس زمانے میں، کس وقت میں، کس جگہ پر کون سا واقعہ رونما ہوا، اس کے اسباب کیا تھے، اس کے امپیکٹس کیا تھے، اس کے اثرات کیا تھے، یہ تمام تر جو علم ہے، اور ظاہری بات ہے یہ بہت ایک اہم، آپ سمجھ لیں کہ علم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو کہ ہمیں میسر آتا ہے اتھارٹی کے ذریعے، اس سورس آف نالج کے ذریعے۔ اور اس میں ایک بہت اہم پارٹ جو ہیں وہ آپ کے ٹیچرز ہیں، جو کہ آپ کو علم فراہم کرتے ہیں۔ ٹیچرز آر آلسو اتھارٹی۔ اس کے علاوہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں، ہمارے پیرنٹس جو ہیں، ہمارے ٹیچرز، یہ سارے ہمیں وہ علم مہیا کرتے ہیں جس کا ہمیں براہ راست تجربہ نہیں ہوتا، اور اس علم کے لیے ہم ان پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا استناد یا اتھارٹی میں یہ تمام تر میڈیم جو ہیں وہ شامل ہیں، ہمارے ٹیچرز، پیرنٹس، الیکٹرانک میڈیا، ہمارا پرنٹ میڈیا، میگزینز اور بکس، اور ان کے ذریعے ہم علم کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے ہمارے تک وہ استناد یا اتھارٹی، یعنی اس ماخذ علم، اس وسیلہ کے ذریعے ہمارے تک پہنچتا ہے۔ تو یہ ایک اہم سورس آف نالج ہے۔ آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ کو سارے پوائنٹس جو اس پوائنٹ میں تمام تر جو نکات ہیں آپ کو سمجھ میں آ گئے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔